الحمد للہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. چونکہ سوالات بہت جمع ہو گئے ہیں تو بجائے اس کے کہ گفتگو کروں میں انہیں سوالات کو ڈسپوز آف کرنا چاہوں گا تاکہ انتظار نہ کرنا پڑے آپ لوگوں کو. پہلا سوال تو ایک صاحب نے کیا ہے جس کا جواب میں بارہا دے چکا کہ اپنے مرشد صاحب کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد مرید ان سے رابطہ کس طرح قائم رکھے. میں اپنے مرشد صاحب سے رابطہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی بہت آسان ہے. عشاء کی نماز سے فارغ ہو کے 2 رکعت نفل پڑھیے اور آنکھیں بند کر کے جانواز پہ ہی بیٹھے رہیے اور پوری یکسوئی کے ساتھ اپنے مرشد صاحب کی طرف متوجہ ہوئیے اور ان سے جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں وہ سوال ان سے پوچھ لیں. امید تو ہے کہ اسی وقت یا تو ذہن میں جواب آ جائے گا آپ کے، اگر یہ نہ ہوا تو خواب میں آپ کو آ کے آپ کے مرشد بتا دیں گے. لیکن اس کے اندر ایک چھوٹی سی چیز یاد رکھیے گا کہ ہمارے سوال اور ہماری دعائیں عام طور پر دنیاوی معاملات سے متعلق ہوتی ہیں کہ صاحب فلاں دکاندار آٹا مہنگا دے رہا ہے، دعا کیجئے وہ سستا دینا شروع کر دے. جیسے میں ہمیشہ ایک عرض کیا کرتا ہوں کہ مرشد کا یہ استعمال صحیح نہیں ہے کہ اس سے دنیاوی دعائیں کروائی جائیں. اس کے اندر تو بڑی سیدھی سامنے کی ایک بات ہے کہ جس چیز کا رب تعالی نے اتنی حقارت سے ذکر کیا، جس چیز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مری ہوئی بکری جس کے گوشت گل سڑ گیا ہے اس کے جسم پر جو بال ہیں ان بالوں میں سے ایک بال کے برابر اس کی حقیقت نہیں ہے. یہ دنیا کی مثال دی ہے، دنیاوی مال و زر. اور پھر ایسی چیز جو رب تعالی نے اپنے مقرب پیغمبروں کو وافر نہیں دی، اگرچہ آپ کے تصرف میں تھیں یہ چیزیں جتنے بھی پیغمبر، اور اس کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا کہ اگر میں چاہوں تو کوہ احد پورے کا پورا سونے کا ہو جائے. تو تصرف ہونے کے باوجود، یہ جاننے کے باوجود کہ ہماری ایک ہلکی سی خواہش پر مال دنیا وافر ہو جائے گا، کسی پیغمبر نے مانگا نہیں اور نہ رب نے انہیں وافر عطا کیا، تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ دنیاوی مال و زر کی حقیقت اصل میں کیا ہے. تو ایسی حقیر چیز کے لیے اگر ہم اپنے مرشد کے پاس جائیں تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک لانگ رینج ہیوی گن کے گولے سے مکھی کو مارنے کی کوشش کریں ہم. وہ گولا جو بہت ایکسپینسو ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گا اور مکھی بھی نہیں مرے گی. تو مرشد صاحب سے دنیاوی مال و زر کے بارے میں گفتگو سے اجتناب بھی کرنا چاہیے. یہ چیز میں ایک عرض کر دیتا ہوں کہ اس راہ میں شروع میں بہت تکلیفیں آتی ہیں، ہر طریقے سے انسان کو آزمایا جاتا ہے، اس کو ہر طرح کا رگڑا ملتا ہے.
زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں جہاں تکلیف نہ آئے انسان کو. رب تعالی کچھ اس راہ پر کامیابی دینے سے پہلے کچھ اس طرح سے انسان کو اس کی ربنگ کرتا ہے کہ جیسے چکی کے دو پارٹوں میں آیا ہوا انسان کی اس کی زبان 1 فٹ باہر منہ سے لٹکنے لگتی ہے. اس طرح سے گزرتا ہے ان تکالیف سے. لیکن جب انسان کی ٹریننگ مکمل ہو جاتی ہے تو پھر جو انعامات ملتی ہیں رب تعالیٰ کی طرف سے، ان انعامات کو ایکسپیرینس کرنے کے بعد، دیکھنے کے بعد نہیں کہہ رہا ہوں میں، یہ کہہ رہا ہوں کہ ایکسپیرینس کرنے کے بعد یہ دنیا واقعی ہی ہیچ دکھائی دیتی ہے. اس وقت سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں، پیغمبر گزرے ہیں، انہوں نے دنیاوی لالچ کے مقابلے پہ، اس دنیا کے حصول کے مقابلے پہ ان تکالیف کو کیوں ترجیح دی تھی جن سے وہ سب گزرے. مرشد صاحب کے بارے میں ذرا سا یہ خیال رکھیے کہ ہم دنیاوی چیزوں کے لیے ان سے رجوع نہ کر رہے ہوں. رب تعالیٰ کا وعدہ ہے. وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ رب نام ہی ایسی ہستی کا ہے جو پالنے والا ہے. تو پالنے میں صرف روٹی نہیں آتی، بلکہ انسانی زندگی کی تمام ضروریات کا پورا ہونا لفظ پالنے میں کور ہو جاتا ہے. اس نے اپنے آپ کو رزاق کہا. یہ اس کا دعویٰ بھی ہے، وعدہ بھی ہے کہ رزق دینے والا تو وہ ہے. تو جس نے اپنے آپ کو رب کہہ دیا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، اور پھر ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ رب کا کوئی وعدہ جھوٹا نہیں، وہ اپنے وعدے کا بڑا سچا ہے. تو جب اس نے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ ہمیں پالے گا تو فکر کس بات کی ہے. فکر رہی ہے کہ میرا رب موجود ہے، میرا رب پالنے والا ہے، پالے گا مجھے، اور وہ ضرور پالتا ہے. تو اپنے مرشد صاحب سے وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کریں جس چیز نے آپ کے مرشد صاحب کو مرشد بنایا تھا، اس مقام پر لے گیا وہ، اور وہ علم ہے. میں نے یہی غالباً ایک قصہ کسی زمانے میں سے سنایا تھا. ایک صاحب، انہیں بہت شوق تھا کہ میں اس راہ پر چلوں کہ اللہ کی قربت حاصل ہو جائے، مجھے اللہ کی دوستی حاصل ہو جائے. تو ایک صاحب کے پاس چلے گئے جو مرد کامل تھے. وہاں جا کے بیعت کر لی، بیٹھ گئے. ان کی تربیت ہوتی رہی. وہ جب 30-35 سال گزر گئے اور مرشد نے محسوس کیا کہ اب اس مقام پر آ گئے ہیں کہ اگر انہیں علم ملے تو یہ سنبھال لیں گے، تو ان کے مرشد صاحب نے انہیں حکم دیا کہ شہر کے باہر جو جنگل ہے وہاں چلے جائیں اور یہ وظیفہ وہاں پڑھیں جا کے. وہ وظیفہ مجھے بتانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن میری زندگی مشکل ہو جاتی. ہر ایسی بات بتاتا ہوں تو میرے لیے مشکل کھڑی ہو جاتی کہ ہر آدمی کہتا ہے وہ وظیفہ بتاؤ پہلے. وہ سورہ اخلاص کا ورد تھا. ساتھ یہ تلقین کر دی کہ جنگل کے درمیان میں جا کے بیٹھنا تاکہ آنے جانے والوں کی وجہ سے تمہاری توجہ بٹے نہیں. تو 40 دن کا یہ دور ہے. ہر روز
تم نے اتنا یہ سورہ اخلاص کا ورد کرنا ہے، 40 دن میں یہ دور مکمل ہو جائے گا۔ وہ دور کبیر تھا اس کا۔ تو پھر جب تم واپس آنے لگو گی تو جنگل سے جو ہی باہر آؤ گے ایک شخص تمہیں ملے گا اور وہ تم سے ہی پوچھے گا کہ کیا چاہتے ہو۔ تو تم کسی دنیاوی ضرورت سے مغلوب ہو کے اس سے دنیا کا نہ کہہ دینا۔ وہ چاہے تمہیں کتنی ہی لالچ کیوں نہ دے، ایک بات پر ڈٹے رہنا کہ مجھے علم چاہیے۔ مرشد کے حکم کے مطابق وہ صاحب چلے گئے اور جا کے جنگل کے درمیان میں بیٹھ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد جو اپنے ساتھ وہ کھانے پینے کی اشیاء لے کے گئے تھے وہ جواب دے گی اور ان کی حالت پتلی ہونے لگی۔ 40 دن کسی نہ کسی طرح پورے کیے تو لڑکھڑاتے ہوئے یہ واپس آ رہے تھے۔ تو جنگل سے جو ہی باہر نکلے تو مرشد کے کہنے کے مطابق ایک صاحب سے وہاں ملاقات ہو گئی اور ان صاحب نے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کی کوئی ایک خواہش پوری کر دوں۔ ان صاحب کو اپنے مرشد کی بات یاد آ گئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، تم صرف علم دے دو مجھے۔ تو اس نے کہا کہ تم اپنی حالت تو دیکھو، بھوک پیاس سے کیا حال ہے، تم سے بات ہوتی نہیں ہے، زبان اتنی خشک ہو گئی ہے، تو تم کوئی کام کی چیز مانگو، علم سے کیا لوگے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہونا علم سے۔ ان صاحب نے کہا کہ نہیں مجھے صرف علم دے دو۔ تو جب اصرار انہوں نے کیا کہ مجھے صرف علم چاہیے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے کیا، تم لے لو، لیکن اس سے تمہاری پیاس نہیں بجھے گی۔ وہ علم دے دیا۔ اب یہ صاحب اسی طرح لڑکھڑاتے ہوئے اپنے شہر کی طرف آ رہے تھے۔ تو شام ہو گئی تو اس زمانے کے دستور کے مطابق جو پہلا گاؤں ان کو نظر آیا شام ہوتے ہی اس میں داخل ہوئے اور پہلے گھر کے دروازے پہ نوک کیا، میں مسافر ہوں، مجھے رات گزارنا ہے۔ تو ایک صاحب باہر آئے اور انہوں نے ان سے کہا کہ ہمارے گاؤں کا مہمان خانہ علیحدہ ہے، میں آپ کو وہاں لے چلتا ہوں، آئیے۔ تو وہ صاحب انہیں مہمان خانے میں لے گئے۔ انہوں نے پانی پیا، کھانا کھایا۔ رات کو یہ عبادت اپنی کر رہے تھے تو آدھی رات کے بعد انہیں رونے پیٹنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ تھوڑی دیر میں جب برداشت نہیں ہوا تو دروازہ کھولا، دیکھا کہ باہر لوگ آ جا رہے ہیں۔ تو ایک صاحب سے پوچھا کہ کیا ہو گیا؟ میں کہا کہ ہمارے قبیلے کا سردار جو ہے اس کا اکلوتا بیٹا ہے، وہ کافی دیر سے بیمار تھا، تو اب وہ حالت نزا میں ہے۔ تو انہوں نے ذرا سی توجہ کی اور کشف میں دیکھا، کہنے لگے کہ دیکھیے آپ کے ہر گھر کے باہر اس شکل کی ایک جڑی بوٹی اگی ہوئی ہے، اس کے پتے توڑ لو اور انگلیوں میں مسل کے اس کا رس اس بچے کے منہ میں ٹپکا دو، وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ان صاحب نے جا کے اپنے سردار سے کہا، سردار نے سوچا کہ بچہ تو ہاتھ سے جا ہی رہا ہے تو اسے آزما لینے میں کیا حرج ہے۔ تو انہوں نے وہ رس اس کے منہ میں ٹپکایا تو بچہ صبح تک کافی بہتر ہو گیا تھا۔ تو سردار آیا ان صاحب کے پاس اور آ کے انہیں کہا کہ آپ نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے، میرے بچے کی جان بچ گئی آپ کے نسخے سے، اب آپ میرے ذاتی مہمان ہیں، آپ یہاں کچھ دن رکیں گے۔ یہ ٹھہر گئے، یہ رکے ہوئے تھے تو ایک دن پتہ لگا کہ جہاں یہ ٹھہرے ہیں ان کے دشمن قبیلے نے ان پہ حملہ کر دیا، وہ آ رہے ہیں۔ تو ان کے جن کے مہمان تھے وہ قبیلے کے لوگ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے چلے گئے۔
تو یہ اس مکان کی چھت پر چڑھ کر نظارہ کرنے لگے لڑائی کا، جس میں یہ ٹھہرے ہوئے تھے اس مکان کی چھت پہ۔ انہوں نے محسوس کیا کہ جن کے یہ مہمان ہیں وہ کچھ کمزور پڑ رہے ہیں، اور نظر یوں آ رہا ہے کہ شاید وہ ہار جائیں گے یہ لڑائی۔ تو انہوں نے اپنے علم سے غور کیا اور میسج بھیجا کہ یہ منور کر لیں، اس سے دشمن پٹ جائے گا۔ وہ سردار چونکہ ان کا متقد ہوا تھا، اس نے وہ منور کی اور لڑائی جیت گئے۔ گاؤں والے فتح کے نعرے لگاتے واپس آ گئے۔ تو رات کو جب فتح کا جشن ہوا تو ان کو بھی دعوت دی گئی، تو یہ سردار نے ان کو اپنے ساتھ بٹھایا، اور جشن کے بعد سردار نے ایک اعلان کیا کہ بھائیو، یہ جو ہمارے مہمان تھے یہ کوئی صاحب عقل و دانش ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انسان اتنا دانشور ہے، حکومت اس کا حق ہے، میرا نہیں۔ تو میں اپنے اس مہمان کی فیور میں سٹیپ ڈاؤن ہو رہا ہوں، اور آج سے یہ ہمارے سردار ہوں گے۔ تو ان کو اس قبیلے کی سرداری مل گئی۔ تو انہوں نے اس وقت ریئلائز کیا کہ میرے مرشد نے مجھے یہ جو حکم دیا تھا کہ صرف علم مانگنا اور کچھ نہیں، علم بھی مل گیا، اور علم حاصل ہونے کے نتیجے میں مجھے دنیاوی عروج بھی حاصل ہو گیا۔ جب ہم دنیا کو ایک طرف ڈال کے اپنے مرشد سے صرف علم کی طلب رکھتے ہیں، علم جب ملتا ہے تو پھر شروع کی تکالیف تو ہوتی ہیں، وہ 5-7 سال انتہائی تکلیف کے ہوتے ہیں، جو جب آدمی اس سے گزر جاتا ہے تو پھر اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، یہ حالات میرے دشمن کو بھی نہ دکھانا کبھی۔ وہ ایسے شدید ہوتے ہیں، لیکن پھر علم ملنے کے بعد دنیاوی عروج بھی حاصل ہوتا ہے، دنیاوی آسائشیں انسان کے قدموں میں ڈھیر ہوتی ہیں۔ تو آپ مرشد صاحب سے دنیا کا تعلق نہ رکھیے کہ میں دنیا مانگوں، ان سے آپ علم کا تعلق رکھیے۔ علم حاصل ہوگا تو آپ خود مرشد کے مقام پر جا پہنچیں گے، اور پھر سبھی کچھ آپ کا ہوگا۔ انہی صاحب کا دوسرا سوال ہے کہ جن احباب کی تعلیم اور فیض کا سلسلہ ابھی مکمل نہ ہوا ہو، مرشد صاحب کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد وہ کیا طریقہ اختیار کریں گے؟ ایک بہت سمپل اور سیدھی سی بات ہے۔ مرشد وہی ہوتے ہیں جو مرد کامل ہوں۔ آپ کے مرشد آپ کو زیادہ پڑھنے کو کبھی نہیں دیں گے، یہ یاد رکھیے۔ زیادہ پڑھنے کو آدمی اس وقت دیتا ہے کہ اگر آپ کے مرشد بھی اگر دے دیں آپ کو، تو آپ کو اس بات پہ ذہنی طور پہ ٹھٹک جانا چاہیے کہ کیا ہوا، مرشد نے مجھے اپنے آپ سے دور کیوں کیا۔ جب مرشد آپ کو زیادہ پڑھنے کو دے دے تو سمجھ جائیے کہ انہوں نے آپ کو چکی پیسنے پہ لگا دیا ہے کہ چکی پیستے رہو، بیٹھے پڑھتے رہو، جاؤ۔ یہ اسی وقت ہوگا جب مرشد اپنے سے دور کر لے آپ کو، تو بہت کچھ پڑھنے کو دے دے گا، ورنہ 1-2 چیزیں دے گا پڑھنے کو، میکسیمم 3 دے دے گا۔ وہ جو ایک چیز دیتے ہیں وہ پہلی بار پڑھنے کو، اصل گیم وہی ہے ساری۔ وہ جب ہم جاتے ہیں اپنے مرشد صاحب کے پاس تو ہمارے مرشد ہمیں تولتے ہیں،
اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر کہاں کہاں کیا کیا خرابی اور خامی موجود ہے. تو وہ پڑھنے کو وہ چیز دیں گے جس کے پڑھنے سے رفتہ رفتہ وہ تمام خامیاں ہمارے اندر سے دور ہو جائیں. آپ اس کو پڑھیے، رفتہ رفتہ آپ خود بخود تبدیل ہوتے چلے جائیں گے. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب میں تبدیل ہوتا گیا. اور پھر ایک اور اس راہ کے اندر میں تو اس کو پرابلم ہی کہوں گا، وہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے مرشد کی دی ہوئے تعلیم پر چلتا رہتا ہے تو اس کی عادات اور اس کا حلیہ، اس کا رہن سہن مرشد جیسا ہی ہوتا چلا جاتا. جن لوگوں کی تربیت جناب حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر صاحب نے کی تھی، آپ دیکھیے کہ وہ فقیری میں بھی بادشاہ ہیں. ان کا رکھ رکھاؤ ویسا ہی ہے جیسے میں نے آپ سے ایک بار عرض کیا تھا یہاں کہ جناب حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر صاحب بہت ہی خوش لباس، اس زمانے میں ایک اشرفی سونے کا سکہ پر یارڈ کپڑا پہنتے تھے، اور ایک بار جو کپڑا پہنا پھر دوبارہ نہیں پہنا. ان کی شاہانہ زندگی تھی. تو ان کے ہاتھ سے تربیت یافتہ ہے، ان کی اپنی زندگی رفتہ رفتہ ویسی ہو جائے گی. تو مرشد تو آپ کی زندگی پر، یہاں میں نے لفظ آپ استعمال اس لیے کیا کہ میں اس ذمرے میں نہیں آتا کہ شاید میری کھال بہت موٹی تھی، میرے اوپر کوئی اثر ہوا نہیں کسی چیز کا. تو آپ کی زندگی نمونہ بنتی جائے گی اپنے مرشد کا. تربیت کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس وہ پڑھتے جائیے. ایک راز کی بات بتا رہا ہوں کہ مرشد جو پہلی بار آپ کو چیز دیں گے پڑھنے کو، اصل گیم وہی ہوتی ہے. بعد میں جو کچھ دیتے ہیں وہ آپ کی مختلف باتوں سے، آپ کی مختلف دعاؤں کو سن کے مجبور ہو کے دیتے ہیں کہ اچھا یہ پڑھ لو، یہ تمہارا یہ کام ہو جائے گا. پہلی پڑھائی اسے نہیں دیتے ہو کہ یہ پڑھو تم ٹھیک ہو جاؤ گے، منزل پہ جا پہنچو گے. بعد کی پڑھائیاں آپ کی ضرورت کے تحت ہیں. ان کا تیسرا سوال ہے کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن پر عمل کریں، زندگی اور آخرت سمجھ جائے گی، لیکن یہ عمل کیسے کیا جائے؟ یعنی قرآن میں ہدایت یا انسٹرکشن کا حصہ قدر مختصر ہے، باقی تو واقعات بیان کیے گئے ہیں. جو قرآن پاک میں واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ انسان کی عبرت کے لیے ہیں یا اس کو انسپائر کرنے کے لیے. دو طرح کے واقعات ہیں. کچھ قصے تو وہ بیان کیے گئے ہیں جن سے انسپائر ہو انسان، اور زیادہ حصہ وہ ہے جس سے عبرت حاصل کرے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو میرا انجام یہی ہوگا جو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا ہوا. وہ بھی سدھارنے کے لیے ہیں، اس سے تعلیم ملتی ہے. لیکن ہمیشہ جیسے میں یہاں عرض کیا کرتا ہوں کہ جب ہم مشکل چیز کو پہلے پکڑیں گے، اگر کلاس 5 کا فزکس کا اسٹوڈنٹس ایم ایس سی فزکس کی کتاب کو اٹھا کے پڑھنے لگے گا تو اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ وہ کنفیوز ہو جائے گا، کنفیوژن ملے گا اسے. لیکن اگر وہ کلاس 5 میں ہے تو کلاس 5 کے مطابق فزکس کی کتاب پڑھے، جو اوپر کی کلاسوں میں جاتا رہے اسی اسٹینڈرڈ کی
کتاب پڑھے فزکس کی، فزکس سمجھ آتی جائے گی، حتیٰ کہ جب وہ ایم ایس سی میں پہنچے گا تو اس کو ایم ایس سی کے لیول کی فزکس کی کتاب سمجھ آئے گی اچھی طرح۔ ہمارے پاس ایک بہت ہی سادہ سیدھا نسخہ موجود ہے، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، جس کو عرف عام میں ہم سنت کہتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈھال لیا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری ہے، اس روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں زندگی ہم گزار لیں تو 100% عین قرآن کے مطابق ہو جائے گی۔ تو یہ آسان ترین حل ہے، اس میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی آپ کو۔ یہ چوتھا سوال ہے کہ اکثر گھروں میں کام کے لیے غیر مسلم میڈز ہوتی ہیں جو برتن بھی دھوتی ہیں، کیا ان کے یہ کام برتن دھونا کروانا ٹھیک ہے پاکی اور ناپاکی کے کانٹیکسٹ میں؟ ہمارے اندر اصل میں شدت ہے، اگر میں آپ سے جان کی امان پاؤں تو یہ عرض کر دوں کہ ہم اپنے علاوہ کسی کو کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ آپ یہ کیوں بھول گئے، میں بھی بھولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم خاص ایک یہودی لڑکا تھا، اور جب وہ بیمار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے اور اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے، اس کا ہاتھ تھام کے اس کی عیادت کی۔ میں نہیں سمجھتا کہ مجھے اور آپ کو، اللہ معاف فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اسلام کا خیال ہے۔ مدینہ منورہ میں اس وقت یہودی تھے، کاروبار کرتے تھے، دکانداری کرتے تھے، ان کو کھلی اجازت تھی، مسلمان وہاں سے خریداری کرتے رہے۔ مدینہ کے ارد گرد جو قبائل بستے تھے ان میں اکثریت یہودیوں کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدے کیے تھے، اور انہی معاہدوں کے نتیجے میں تو وہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی تھی جس کی وجہ سے ہم کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ مراد یہ تھی کہ ان پہ کاؤنٹ نہ کرنا، ان پہ ڈیپینڈ کبھی نہ کرنا، یہ وقت پر دھوکہ دے دیں گے تمہیں۔ یہ وارننگ تھی، اللہ تعالیٰ نے اندر کی بات بتا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ان پہ ڈیپینڈ نہ کیا جائے، ان پہ ریلائے نہ کیا جائے، کبھی ان پہ کاؤنٹ نہ کیا جائے، لیکن ان سے ڈیل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ کھانا کھانے کی بھی ممانعت نہیں اسلام میں، ہم ان کے یہاں کھانا کھا سکتے ہیں۔ کسی کو ہم اتنا حقیر نہ جانیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام میں تو کافر کو بھی عزت دینے کا حکم ہے۔ اگر مسلمان ملک ہے تو وہاں جو کافر بستے ہیں ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت خود ہماری ذمہ داری ہے، وہ ہمیں ان کی حفاظت کرنا ہے۔ دیکھیے، جو چیزیں آپ کو کتابوں میں لکھی ہوئی کہیں نظر نہیں آتی، اور کسی صاحب علم نے اگر آپ کو کوئی ایسا لفظ بتا دیا ہے
تو اس کو پلیز پبلکلی اس کی ایکسپلینیشن نہ پوچھیے، اس لیے کہ اگر اس کو عیاں کرنا مقصد ہوتا تو آپ کو کتابوں میں مل جاتا. تو یہ جن صاحب نے جس چیز کے بارے میں پوچھا ہے کہ دونوں کا فرق کیا ہے، وہ کس وقت تنہائی میں مجھ سے پوچھ لیں، میں ضرور ایکسپلین کر دوں گا. یہ تو ایسی چیزیں پبلکلی پوچھنے کی نہیں ہے، نہ ظاہر کرنے کی ہوتی ہیں. آپ نے یہ دونوں لفظ لکھ تو دیے یہاں کاغذ پہ، کتنے لوگوں نے پڑھا اور اس کے لیے اب آپ کے ساتھ کیا بیتے گی وہ میں نہیں جانتا. ایک اور صاحب کا دعا ہے، سوال ہے، should we ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless us with روحانیت in دعا؟ ضرور مانگیے اس کو، علم و روحانیت کر لیجیے بجائے روحانیت کے، یہ اکٹھا کر دیں اسے. اور یہ دعا مانگیے کہ یا پروردگار یا مالک الکل مجھے علم و روحانیت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. یہ دعا مانگیے. ان کا اگلا سوال ہے کہ in today's life a person is very occupied in earning a living for his family. With all these responsibilities, if a person is looking for a teacher, murshid, for guidance, what practical steps should he take other than dua? How many murids do you have? اب اس دانشور کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، انگریز، غالباً یورپ سے تعلق تھا اس کا. اس نے ایک بات یہ کہی تھی کہ جو شخص اپنی مصروفیات یا وقت کی کمی کی شکایت کرتا ہے، سمجھ لیجئے کہ وہ کچھ نہیں کرتا. مصروفیات میں بھی ہمیشہ کچھ نہ کچھ فارغ وقت نکالا جا سکتا ہے. تو آپ تلاش کیجئے. صرف اس میں ایک میں ضرور عرض کر دوں گا کہ کسی بھی شخص کو اپنا مرشد ماننے سے پہلے، اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے پہلے، آپ وہاں جاتے رہیے، قریب سے اسٹڈی کیجئے کہ ایسے صاحب کے رویے زندگی کے بارے میں کیا ہیں، خاص طور پر جب ان پر کوئی مشکل آتی ہے یا اس کو اولاد کے ذریعے آزمایا جاتا ہے تو کیسے بیہیو کرتا ہے انسان. وہاں اگر آپ یہ پالیں اس کو کہ وہ سنت کے مطابق ہی بیہیو کرتا ہے، اس کی زندگی سنت کے مطابق ہے، تو پھر آپ اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں. کیونکہ ماں باپ کے بارے میں تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ وہاں ہم تقدیر کے تحت ایک گھرانے میں پیدا ہوئے، اینڈ بائی ورچو آف دیٹ وہ میاں بیوی ہمارے پیرنٹس ہیں. اس میں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہمیں یہ کہا جائے کہ تم ایسے ماں باپ کے گھر کیوں پیدا ہوئے. لیکن مرشد بائی چوائس ہے، پیرنٹس بائی چوائس نہیں ہے. تو وہاں ہماری ذمہ داری ہے خوب جانچ پھٹک کر کے، ناپ تول کر کے، پھر ہم کسی صاحب کے ہاتھ پہ بیعت ہوں. وہ بیعت پھر اللہ کے فضل و کرم سے
ایک لمبا عرصہ چلتی ہے. اور یہ جو ان کے سوال کا ایک دوسرا حصہ ہے، ہاؤ مینی مرید ڈو یو ہیو، تو صاحب بات یہ ہے کہ مرید تو اس کے ہوتے ہیں جو خود کسی مقام پہ بیٹھا ہو. میں تو خود ہی مرید بننے کے لائق نہیں ہوں، تو کسی کو کیا مرید کروں گا. میں تو کسی نیک اور پڑھے لکھے آدمی کے پاس چلا جاؤں تو وہ اٹھا دے گا فوراً مجھے کہ میری محفل کو خراب نہ کرو، چلو تم جیسا فاسق و فاجر آدمی اس کا یہاں کوئی گزر نہیں. تو بھائی میرے مرید کہاں سے ہوں گے؟ یہ ان کا تیسرا سوال یہ ہے کہ اس روحانیت اونلی فار دی چوزن فیو. بالکل نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ روحانیت ہے کیا، اس کے بارے میں ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں جو انسانی حد تک ممکن ہے، تو اس بندگی کے نتیجے میں رب ہم سے راضی ہوتا ہے. اور جب رب ہم سے راضی ہوتا ہے تو ہمیں وہ علم سے نوازتا ہے. جب ہمیں رب تعالیٰ علم سے نواز دیتا ہے تو ہمیں وہ عقل و فہم اور فراست عطا ہوتی ہے جو مومن کی نگاہ سے ڈرنے کو جہاں کہا گیا ہے. اور وہی ساری کیفیات وہ روحانیت ہیں. یہ مختصر اس کو اگر سادہ الفاظ میں بیان کیا جائے، کیونکہ روحانیت ایسا تو کوئی چیز نہیں ہے، اس کا تعلق ہماری روح سے ہے. ہر وہ چیز جس سے ہماری روح لطیف ہو اور اس کی پرواز بلند ہو وہ روحانیت ہے. وہ جو بلندی عطا ہو رہی ہے انسان کی روح کی پرواز کو، وہی روحانیت ہے. وہ آخری چیز ہے، وہ از خود آئے گی. لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے ہمیں بہت سے مقامات سے گزرنا پڑے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بندگی تو اختیار کر پائیں. رب تعالیٰ کی بندگی ہی اختیار ہم سے نہیں ہوگی. اس لیے میں نے یہ کہا کہ جس انسانی حد تک ممکن ہے کوتاہیاں رہ جائیں گی بحیثیت انسان کے، وہ اللہ معاف فرمانے والا ہے، اور اس کے لیے ہمیں ہر دعا میں رب تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. تو وہ بندگی پوری ایفرٹ کر کے ہم جب اس مقام پر آئیں بندگی کے تو پھر علم عطا ہو جائے گا. یہ روحانیت جو ہم مانگتے ہیں اس میں ہمارا جو غصہ جو ہے جلال، یہ غصہ زہر ہے. جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، یہ غصہ روحانیت کو کھا جائے گا. غصے سے بچیے. حسد یہ ہمیں کہیں جانے ہی نہیں دے گا، ایک قدم نہیں اٹھانے دے گا آگے. ہمیں اس حسد سے بچے. ہم تکبر، ہرس، اور تو اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ہرس کو فردر ڈیفائن کیا ہے. ہرس الکلام یہ ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے گا. ہرس الطعام
یہ ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے گا. بندگی اختیار کرنے کے لیے پہلے دل کی آلائشیں تو ہم دور کریں. یہ دل کی آلائشیں ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں. کینہ، انتقام، ان سب چیزوں کو نکالنا ہوگا ہمیں. پھر ہم بندگی کی طرف قدم بڑھا پائیں گے. ہم یہ کہہ پائیں گے کہ اب امید ہے کہ ہم بندگی اختیار کر پائیں گے رب کی. بندگی کیا ہے؟ رب تعالیٰ کے احکامات کی بغیر اف کیے تعمیل. وہ جو میں یہاں اکثر کہتا تھا کہ جب ہم کسی مرشد کی ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں تو بیعت کرنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہم اپنی ڈکشنری سے، زندگی کی ڈکشنری سے، کاف سے شروع ہونے والے 5 الفاظ نکال دیں. کیوں، کب، کیسے، کس طرح. یہ جو الفاظ ہیں ان سے ہم جان چھڑا لیں کہ مرشد کی محفل میں یہ الفاظ نہیں ہیں. جو آدمی ان الفاظ کو قائم رکھتا ہے اپنے اندر مرشد کی محفل میں بیٹھ کے بھی، تو سمجھ لیجئے کہ وہ پھر ترقی نہیں کرے گا، وہ کچھ حاصل نہیں کر پائے گا. تو جب انسان مرشد کی ہر بات کو بلا چو چرا اس کی تعمیل کرنے لگتا ہے تو رب کی بندگی کرنے لگتا ہے. کیونکہ پھر رب کے کسی حکم کے بارے میں اس کے ذہن میں کوئی خیال نہیں آتا. وہ صرف ایک ہی بات جانتا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے، مجھے یہ کرنا ہے. تو یوں بندگی اختیار کر لے گا. تو وہ بندگی کے بعد پھر علم ملے گا، اور علم ملنے کے بعد وہ فہم و فراست پیدا ہوگی جو ایک مومن کا طر امتیاز ہے. اور اس فراست کے نتیجے میں جو چیزیں وقوع پذیر ہوتی ہیں وہ روحانیت ہے. ان کا اگلا سوال یہ ہے کہ is it wrong to have desire to see Allah's creation that is hidden through kashf or other means, as I'm not interested in showing it off to people, rather I am curious. ہرگز نہیں. جب انسان اپنے رب سے پیار کرتا ہے تو اس سے متعلق چیزیں دیکھنے کی خواہش قدرتی ہمارا ہے، وہ نیچرل ہے. کہ جب ہم رب سے پیار کرتے ہیں تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ رب کی کائنات ہے کیا. ضرور خواہش کیجئے. بلکہ اللہ کے بندے، نیک بندے جن کو اللہ نے توفیق بخشی ہے، وہ تو رب کے ساتھ ایک ہی خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ تو سامنے آ، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. ایسے لوگ بھی گزرے ہیں دنیا میں، لیکن یہ اپنی ہمت کی بات ہے. ضرور خواہش کیجئے کہ رب تعالیٰ کے کارخانہ قدرت میں موجود چیزوں کو دیکھا جائے. یہ رب پہ رہنے دیجئے کہ رب آپ کو پہلے کشف عطا کرتا ہے اور آپ کشف کے ذریعے دیکھتے ہیں، یا رب ویسے ہی دکھا دیتا ہے اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ چاہے تو آپ کی آنکھوں کے حجاب ہٹا دے اور بغیر کسی چیز کے آپ دیکھنے لگیں. وہ قادر ہے. رب سے خواہش کیجئے، لیکن یہ خواہش اس وقت پیدا ہوتی ہے صحیح معنوں میں جب انسان اپنے رب سے عشق کرنے لگتا ہے.
इनका 5वां सवाल, the structure of an atom and the galaxy is almost the same, with majority of the space being empty. This empty space in an atom is named by the scientists as Higgs boson, therefore claiming that subatom particles would get their mass from Higgs boson. Is this a theory? Is true? What does the empty space in universe comprise of? Are the 7 skies above all this, within this system, or in another dimension? मैंने सवाल पढ़ने से पहले इसलिए घड़ी देखी थी कि इतना टाइम है। ये एक सवाल आपका मुझ पर कर्ज रह गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे सबसे पहले इसी का जवाब दूंगा। अभी 3 मिनट बाकी हैं, उसमें जवाब नहीं दे पाऊंगा। एक लंबी थ्योरी है ये। इसमें असल में मैं मुख्तसरन अर्ज कर दूं कि इसका जवाब मैं एटम की थ्योरी के जरिए से मुझे मुंतबिक उसे करना पड़ेगा मुख्तलिफ जो आलम है कायनात में। जैसे हम आलम हैरत की बात करते हैं, लाहूत है, हाहूत है, माहूत है, ये तमाम जो आलम हैं, इनमें से 2 आलम ऐसे हैं जहां सवाए अंधेरे के कुछ नहीं मिलेगा। ये उसके साथ, उस थ्योरी के साथ जाएंगे। इसके ऊपर बड़ी तफसील से इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे बशर्ते जिंदगी मैं बात करूंगा। मैंने रख लिया आपका सवाल, इसका तफसीली जवाब मैं बाद में अर्ज कर दूंगा। ये किसी साहब की एक सवाल है जिसके 5 हिस्से हैं। उनका पहला हिस्सा, क्या मुरीद एंड सूफी एग्जैक्टली द सेम? No, are Murad and Sufi exactly the same, or are there any difference between them? बात यह है कि इंसान सूफी के मकाम पर पहुंचता कैसे है। एक बुनियादी इसके अंदर अगर ये चीज हम नुक्ता समझ जाएंगे तो ये मुराद और सूफी ये दोनों चीजें हमारे यहाँ क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैंने अर्ज किया कि इंसान के हर फेल की इब्तिदा सोच से होती है। पहले इंसान सोचता है किसी चीज के बारे में, फिर इरादा करता है और उसके बाद अमल कर गुजरता है। मुराद क्या है, ये बहुत सीधी इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें सीधा सीधा, हर वो चीज जो मांगी जाए वो मुराद है। एक सूफी के मकाम पर कब पहुंचता है? जब वो रब ताला की कुर्बत का ख्वाहिशमंद होता है और रब की कुर्बत हासिल करने का जनून उस पे सवार हो जाता है, तो वो फिर
وہ راہ اختیار کرتا ہے جو رب کے قرب کی طرف لے جائے اسے. اگر وہ از خود اکیلا اس کو تلاش کرنے لگے تو اسے بہت زیادہ وقت شاید لگ جائے اس میں. تو وہ مرشد کی تلاش کرتا ہے، گائیڈ کی تلاش کرتا ہے، استاد کی تلاش کرتا ہے، جو اپنے علم کے ذریعے سے اس آدمی کا سائیکو انالیسس کرتا ہے کہ یہ بندہ روحانی طور پر کہاں ہے، اور اس روحانی طور پر جس مقام پر اس وقت ہے جب وہ میرے پاس آیا ہے، تو کیا چیز ہے جو اسے آگے جانے سے روک رہی ہے. تو فرض کر لیجئے کہ اگر اللہ مجھے کہیں توفیق بخش دیتا، میں کسی نیک انسان کی صحبت میں جا کے بیٹھتا، تو وہ اگر میرا انالیسس کرتا تو پتہ لگتا کہ روحانی طور پر تو بگڑا ہوا شخص ہے بالکل ہی. تو اس کو، ان صاحب علم کو میرے اندر نظر آ جاتا کہ میں اول درجے کا کنجوس ہوں، اول درجے کا حریص ہوں، انا کا مارا ہوا ہوں، غصہ مجھے جینے نہیں دیتا، انتقام سے کبھی میں نے پرہیز کی نہیں. تو وہ پھر پہلے ان چیزوں کا علاج کرتے کہ میرے اندر سے یہ چیزیں نکل جائیں. اب وہ جب یہ چیزیں نکالتے تو وہاں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو مجھے پڑھنے کو دیا جاتا کہ یہ پڑھو، دوسرا بہت طریقے سے بغیر کہے ہوئے میری تربیت کا عمل شروع ہو جاتا کہ میری اگر انا توڑنی ہے تو وہ لوگ جو معاشرتی طور پر بہت بلند مقام پر نہیں ہیں، ان کے سامنے وہ میری صحیح بات کو بھی غلط ہی کہتے ہیں اور غلط بات پر ڈانٹتے ہیں. تو نتیجہ یہ ہوتا کہ میری انا بار بار کچلی جاتی. تو رفتہ رفتہ انا میرے اندر سے نکل جاتی. میں اگر سست الوجود ہوتا تو بہانے سے بڑے پولائٹلی کہتے کہ بس سرفراز جی میرے مہمان بیٹھے، میں خود چلا جاتا، اب جا نہیں سکتا، ادھر جانا وہاں سے روٹی تو لے آنا. تو بار بار مجھے بھیجتے تو میری سستی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی، مجھے لوگوں کی خدمت کی عادت پڑ جاتی، سو اینڈ سو فورتھ. اب یہ مشقت میں سے مجھے گزارتے. پھر مجھے یہ کہا جاتا کہ تم فرض عبادات کے ساتھ ساتھ یہ نفلی عبادات بھی کیا کرو. تو مجھے وہ نفلی عبادات کی طرف لگا دیتے، ذکر اذکار کی طرف لگاتے. میں اس مشقت میں سے گزارا جا رہا ہوتا تو وہ فقر کا راستہ طے کر رہا ہوتا اور اس مقام پر میں فقیر کہلاتا. جب میں اضافی مشقتوں کو اٹھا رہا ہوتا اور اس مل میں سے گزر رہا ہوتا، چکی کے دو پارٹوں میں سے. فقیر اس وقت ہوتا ہے جب وہ ایکسٹرا مشقتیں کر رہا ہوتا ہے. تو جب یہ تربیت ہو جاتی میری اور روحانی کیفیات میری بہت اچھی ہو جاتی تو میرے مرشد مجھ پر سے وہ تمام مشقتیں ریموو کر دیتے. تو میں صوفی کے مقام پر آ گیا ہوتا. تو یہ صوفی کے مقام تک پہنچنے کے لیے سب سے جو بیسک رول پلے کیا وہ میری اس خواہش نے کیا کہ مجھے رب کا قرب چاہیے، اور اس خواہش کو میں نے عملی جامہ پہنایا، اپنے مرشد صاحب چن کے اور ان کے پاس جا کے بیٹھ کے ان کے حکم کے مطابق وہ مشقتیں اٹھا کے. تو مراد بھی یہ ہے کہ جو چیز مانگی جائے وہ مراد ہے.
یہ دونوں اس لحاظ سے اکٹھی ہوں گی، اگرچہ مختلف ڈائمینشنز میں، لیکن معنوی طور پر ایک بن جائیں گی وہ. سوری آپ کے میں فالتو لے گیا 5 منٹ. انشاءاللہ تعالی اگلی اتوار بشرط زندگی ملاقات ہوتی ہے. اس وقت تک کے لیے اجازت. السلام علیکم.